ایران ڈیل نہیں چاہتا تو ہماری ملٹری ہی ان سے نمٹے گی۔ ایران سے ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کے معاملے میں ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ ابنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ ابنائے ہرمز تب کھولیں گے جب ایران ڈیل کرے گا یا کچھ اور ہوگا۔ ممکن ہے ایران نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے دوران دوبارہ تیاری کر لی ہو۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ امریکی صدر کا ابنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو تباہ کرنے کا حکم۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ ایران کے تمام 159 بحری جہازوں کی طرف چھوٹی کشتیاں بھی ڈبو دیں گے۔ امریکی بحریہ کی منظوری کے بغیر کوئی جہاز داخل ہو سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے۔ تہذیب کے خاتمے کی بعد ایران پر ایٹمی حملے کی دھمکی نہیں تھی۔ ایران سے متعلق جو کچھ کر رہا ہوں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بی بی سی کو انٹرویو، کہتے ہیں ایران سے معاہدے کے لیے دوسری جانب شدید خواہش موجود ہے۔ امریکہ کو ایران جنگ میں نیٹو کی ضرورت نہیں تھی مگر انہیں شامل ہونا چاہیے تھا۔ برطانیہ نے جنگ میں شرکت نہ کرنے کا غلط فیصلہ کیا۔ امریکہ ہمیشہ سے برطانیہ اور نیٹو کے حق میں رہا ہے۔ برطانیہ نے کم از کم معمولی کوشش اور بہتر الفاظ استعمال نہیں کیے۔ برطانوی وزیر اعظم سے تعلقات شمالی سمندر کھولنے اور مضبوط امیگریشن پالیسی پر بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی ڈیڈ لائن طے نہیں ہے۔ وقت کا تعین خود کمانڈر ان چیف کریں گے۔ ایران سے مذاکرات ہونے تک سیز فائر برقرار رہے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ معاشی پابندیوں کے باعث ایران مذاکرات پر واپس آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے لچک کا مظاہرہ کیا تاکہ ایران سے ڈیل ہو سکے۔ امریکی صدر کی معاشی دباؤ مہم کامیاب رہی ہے اور ایران کا 2 جہاز تحویل میں لینا خلاف ورزی نہیں۔ ایران کی زیر تحویل دونوں جہاز امریکی ہیں نہ اسرائیلی۔ ایران کو افسردہ یورینیم ضرور حوالے کرنا ہوگا۔ امریکہ اپنی شرائط میں نرمی نہیں کرے گا۔ ایران میں کوئی شدت پسند ہے نہ اعتدال پسند۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر باقی کلیباف کا مشترکہ بیان، کہا وہ سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی قوم اور حکومت آئینی حقیقی کے ساتھ سپریم لیڈر کی اطاعت کرتی ہے۔ جارحانہ مجرم کو اس کے عمل پر پشیمان کریں گے۔ یہ ایران کی فتح کا راستہ ہے جو انہیں جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کلیباف نے مزید کہا کہ مکمل جنگ بندی سمندری ناکہ بندی کے خاتمے سے ممکن ہے۔ سیز فائر کی خلاف ورزی پر ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ناممکن ہے۔ جنگ بندی تب کارگو ہوگی جب عالمی معیشت کو یرغمال بنانا بند ہو۔ تمام محاذوں پر جارحیت کا خاتمہ جنگ بندی کی شرط ہے۔ خلیج اور ابنائے ہرمز میں بے امنی کی اصل جڑ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی تہران میں جنوبی کوریا کے خصوصی مندوب سے ملاقات میں گفتگو، کہا ایران نے بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی سلامتی کے لیے اقدامات کیے۔ کسی بھی قسم کے نتائج کی ذمہ داری حملہ آوروں پر ہوگی۔ دوسری جانب ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایرونی نے اقوام متحدہ میں باضابطہ احتجاج درج کرا دیا، کہا مشرق وسطیٰ کے 5 ملکوں نے امریکہ کو اپنی سرزمین اور فضائی حدود استعمال کرنے دی۔ خط میں قطر، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے نام شامل ہیں۔ امریکی فوج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایک اور جہاز قبضے میں لے لیا۔ محکمہ جنگ نے بتایا کہ جہاز بحر ہند میں ایران سے تیل لے کر جا رہا تھا۔ دنیا بھر میں بحری قوانین کے نفاذ کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ بین الاقوامی سمندری حدود کو بطور ڈھال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سینٹ کام کے مطابق ناکہ بندی میں اب تک 33 جہازوں کو روک چکے ہیں۔ کئی جہازوں کے ناکہ بندی سے بچ نکلنے کا دعویٰ درست نہیں۔ 2 ایرانی پرچم بردار ٹینکرز ناکہ بندی عبور نہیں کر سکے، جبکہ جہاز ڈورینا کو ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا۔ امریکی افواج مشرق وسطیٰ کے باہر بھی ناکہ بندی کر رہی ہے۔ ابنائے ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ ایران نے ابنائے ہرمز میں 2 جہازوں پر قبضے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی بحریہ کے مطابق جہازوں کو ایران کے ساحل پر منتقل کر دیا گیا۔ ایران نے 3 جہازوں پر فائرنگ کے بعد 2 کو قبضے میں لے لیا تھا۔ ایم ایس سی فرانسیکا اور ایپا مونڈنس نے نیویگیشن سسٹم میں خلل ڈالا۔ دونوں جہاز سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے پر قبضے میں لیے گئے۔ ایران ابراہیم رضائی کہتے ہیں ایپسٹین قزاقوں کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ 40 دن کی جنگ میں دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا۔ ایران میں اہم فیصلے پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کر رہے ہیں۔
अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई भी फ़ज़ाई हमले में शदीद ज़ख्मी हुए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक हुकूमती अहदेदार ने बताया कि मुश्तबा खामनेई होश में मगर शदीद ज़ख्मी हैं। मुश्तबा खामनेई तहरीरी नोट्स के ज़रिए अहम फैसलों की मंजूरी दे रहे हैं। उम्मीद है ईरान और अमेरिका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम मुशावरती इजलास में बातचीत। ज़राए के मुताबिक इजलास इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इनेकाद के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने मुख्तलिफ़ मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से राब्तों पर वज़ीर-ए-आज़म को इत्तमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन के क़याम के लिए अपनी सफ़ारती कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेनडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। कहा पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फ़ख्र है। ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए चीनी क़यादत के साथ ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा और वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान के साथ दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान अमेरिका ईरान कशीदगी को कम करने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सफारती अमल में एक गैर रवायती और अहम किरदार के तौर पर सामने आए हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। कहा फील्ड मार्शल फ़रीकीन के दरमियान राब्ते का पुल बनकर मुज़ाकरात को मुकम्मल नाकामी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं इन कोशिशों की कामयाबी खित्ते और आलमी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग यूरोप को कमज़ोर कर रही है। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान की जर्मन हम मनसब से गुफ्तगू। कहा तनाव से खेल के लिए सफारती कोशिशें तेज़ की जाएँ, खित्ते और यूरोप को मज़ीद नुकसान से बचाया जाए। पुरअमन हल न निकाला गया तो नुकसान कहीं ज़्यादा होगा। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जापानी वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल और मौशी अमूर पर तबादला ख़याल। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंग बंदी बरकरार रखना और समुद्री रास्तों की हिफाजत अहम है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात और मुआहिदा होना ज़रूरी है। अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $105 हो गई। अमरीकी तेल फ़ी बैरल $96 में फ़रोख्त हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। इंडेक्स 1405 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,69,173 पर बंद हुआ। इसराइल के सीज़ फायर के बावजूद जनूबी लेबनान पर हमले, 4 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने ताक़ुब करके लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील को शहीद कर दिया। सेना फर्ज को जख्मी कर दिया। जबकि इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के एक जंगजू को हलाक करने का दावा। लेबनान की मज़म्मती तंजीम हिज़्बुल्लाह का इसराइली फौज पर जवाबी वार। इसराइली तोप खाने को ड्रोन से निशाना बनाने, जिससे में आग भड़क उठी।